ہے، اگر وہ پھول ہیں، اگر وہ باغیچہ ہے، اگر وہ سرسبز جگہ ہے تو اس سے فیض حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ کو دکھاتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے۔ اور وہ اگر وہ گندگی ہے تو وہاں پر جب دھوپ پڑتی ہے تو اس سے بدبو اور تعفن ہوتا ہے، لیکن سورج کبھی بھی یہ امتیاز اور فرق نہیں کرتا کہ یہ جگہ پاکیزہ ہے یا یہ جگہ پاکیزہ نہیں ہے۔ ایسے ہی مسلمان جو صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ تمام مخلوق کے ساتھ، مخلوق خدا کے ساتھ وہ اسی طرح شفیق اور مہربان ہوتا ہے، ان کے ساتھ شفقت والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ کے دوست کی علامت اور نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی، اور تیسری یہ فرمائی کہ اس کی تواضع اور انکساری عاجزی ایسی ہوتی ہے جیسے زمین ہے، کہ اپنے آپ کو نیچے بچھایا ہوا ہے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی اسے لتاڑ دے، اکڑ کر چلے یا عاجزی کے ساتھ چلے، وہ اوپر نہیں اٹھتی، وہ سی تک نہیں کرتی۔ یعنی اللہ کا بندہ بھی جب اس کے اوپر مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یا کسی مصیبت کے اندر وہ پڑ جاتا ہے، کسی امتحان کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے، اور تواضع اور انکساری کے ساتھ جس طرح زمین تواضع ہے، تواضع کرتی ہے، وہ اللہ کے حکم کے مطابق صبر سے کام لیتا ہے، اور وہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اللہ کا نیک بندہ، اللہ والے، اللہ کے بندے وہ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ زمین پر جو چلتے ہیں تو عاجزی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں تو انہیں سلام کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ان کے ساتھ وہ الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بے وجہ مصروف ہو کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اندر، ایک مسلمان کے اندر عاجزی بھی ہونی چاہیے، ایک آدمی کے اندر سخاوت کا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرے، چونکہ یہ جو دنیا کا مال ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا، یہ ہاتھ کا میل ہوتا ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے، اور جب یہ زندگی ہی ہماری مستقل نہیں ہے، ایک عارضی ہے، کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص مستقل مزاج نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا پتہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کیا معلوم اگلا سانس آئے یا نہ آئے، یہ سانسیں کب تک وفا کریں اور کب یہ بے وفائی کر جائیں، اور سب کچھ یہاں درا کا درا رہ جائے گا۔ اس لیے جو مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، محبوب خدا کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور محبت رسول کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرتا، مال و دولت کو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ تو سخاوت بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ شفقت کا رویہ بھی ہونا چاہیے، کہ اس مخلوق خدا کو اللہ کی مخلوق کم از کم سمجھ لیا جائے کہ یہ سب کے سب سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہی وہ رول تھا، اصول تھا کہ جو ان بزرگان دین نے اختیار کیا، اور اس جگہ کے اوپر کہ جہاں پر مسلمان گنے چنے افراد تھے، یہاں اسلام کا ایسا مرکز بن گیا ہے کہ جو بعد ازاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے صدقے سے ہمیں یہ پاکستان، وطن عزیز پاکستان کا خطہ نصیب ہوا۔ یہ انہی بزرگان دین کی محنتیں تھیں، انہی کی محنتوں کا ثمر تھا، انہی کے شب و روز وہ جو یبیتون لربہم سجدا و قیاما،
جو سجدے اور قیام کی حالت کے اندر اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے، التجائیں کرتے رہتے تھے، عبادت گزاری کے اندر گزارتے تھے، انہوں نے ہی اسلام کا پودا یہاں پر لگایا کہ جس کے ثمرات آج ہم آزادانہ طور پر یہاں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں، لیکن